پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح ہم آپ کو 6:30 بجے گڈ مارننگ کہتے ہیں اور سارا عزت جلال اپنے خداوند کو دیتے ہیں اور اس کی بڑائی، اس کی تمجید اور اس کی جے جیکار کرتے ہیں۔ وہ زندہ ہے، پاک ہے، قدوس ہے، مہربان ہے اور کوئی اس کی مانی نہیں ہے۔ شکر گزاری کرتے ہیں، وہ ہر صبح جو ہے وہ ہمیں شاگرد کے سکان بخشتا ہے اور شاگرد کی سی زبان بخشتا ہے اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آئے ہم اس کے حضور جھکیں اور اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی تمجید کریں، سارا عزت جلال اپنے خداوند کو دیں اور اس کی مہما گائیں، اپنی محبت کا اظہار کریں، اس کے فضل کو، اس کے پیار کو اپنی زندگی میں آنے دیں اور شکر گزاری کریں۔ مبارک ہے خداوند میں وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر کھڑا نہیں ہوتا، چلتا نہیں، بیٹھتا نہیں اور دن رات اسی کی شریعت میں اس کا دھیان رہتا ہے۔ خدا اس سے خوش ہوتا ہے، خدا اسے سر بلند کرے گا اور اقبال مندی کی راہ اسے نصیب ہوگی۔ خدا اس سے خوش ہوتا ہے جو اس کی بندگی کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس کی ستائش کرتا ہے اور اس کے رازوں، اس کے بھیدوں، اس کے کاموں پر غور کرتا رہتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آئے پرستی سے آج کی عبادت کا آغاز کریں اور اسی کے نام کو جلال دیں اور اسی کی بڑائی کریں۔ ہیلیلویا۔ خداوند کی تمجید کرتے ہیں۔ آئے خدا کی تمجید۔ جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، تیرے کلام دے موافق چلے، رکھے او دے نگاہ، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، جوان بھلا تینوں میں ڈھونڈیا، مینوں نہ ہون دے اپنے حکماں تو گمراہ، میں تینوں میں ڈھونڈیا، مینوں نہ ہون دے اپنے حکماں تو گمراہ، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، جوان بھلا کس طرح تیرے کلام نو میں دل وچ رکھیا، کرنا تیرا گناہ، تیرے کلام نو میں دل وچ رکھیا، کرانا تیرا گناہ، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، جوان بھلا تو یہوہ دھن ہے تو مینوں اپنی شرح سکھلا، زبور 119 اس کا دوجا
حصہ تو یہووا دھن ہے سو مینو اپنی شرح سکھلا جوانی بنا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ جوان بنا کس طرح کیتا بیان تیرے سارے نے آدھا میرے ہونٹاں نے خدا کیتا بیان تیرے سارے نے آدھا میرے ہونٹاں نے خدا جوان بنا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ جوان بنا تیری شراتوں نے ایسا میں خوش ہاں جی میں خزانہ ملا تیری شراتوں نے ایسا میں خوش ہاں جی میں خزانہ ملا جوانی بنا کس طرح صاف راہ جوانی بنا کس طرح صاف رکھے گا دھیان کراں گا میں تیری شرح سامی رکھا تیرا راہ دھیان کراں گا میں تیری شرح سامی رکھا تیرا راہ جوانی بنا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ جوانی بنا کس طرح صاف رکھے گا اپنا تیرے میں حکماں وچ مگن رہاں گا بھلا کلام نہ تیرا تیرے میں حکماں وچ مگن رہاں گا بھلا کلام نہ تیرا جوانی بنا کس طرح صاف رکھے گا اپنا جوانی بنا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ پریز دی لارڈ آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں آئیں تلاوت خداوندی کریں گے اور انجیل مقدس میں سے کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا 12واں باب شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم نے اس کی 10ویں آیت تک کل دیکھا ہے آج ہم 11ویں آیت سے 15ویں 16ویں آیت تک دیکھ لیتے ہیں جہاں تک خداوند پھر ہمیں فضل دے گا ہم آگے بڑھیں گے آئیں خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے تلاوت خداوندی کریں آپ بھی ضرور اپنی بائبل کھولیں بیدار ہوں اٹھیں اور میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں اچھے سے خداوند کے حضور میں آئیے بیداری کے ساتھ اور آئیں تلاوت خداوندی کریں گے بنیش کے ساتھ مل کر ہم
11वीं आयत से 16वीं 17वीं आयत तक तिलावत खुदावंदी करेंगे। आए खुदा के नाम को चढ़ाएं। पहला करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक तिलावत करेंगे। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचे बदन में एक ही अज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहें जो मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहें जो कि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? मगर फिर खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी आयत? 20 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हैरिट हाबिल को गुड मॉर्निंग कहते हैं, ज़रूर उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। बाजी रूथ पॉल जो है वो भी ऑनलाइन, उनके लिए भी बरकत चाहेंगे। भाई आशी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जवेद नसीम को गुड मॉर्निंग कहते हैं, सारा जलाल यीशु को देते हैं, और आप में से एलवन बाबर को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अलीशा फरजाना रुखसाना को, और जुबैदा सुनील को, और काशिर अदरीस को, नसीम जावेद को, और जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, जितने मुझे समझ आएंगे उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आए कलाम मुकद्दस में से आज हम बड़े इख्तिसार के साथ आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो है वो 8वीं आयत से 10वीं आयत तक हमने देखा, 9वीं 10वीं 2 आयतें हमने देखी। उसमें तकरीबन हमने 9 नेमतों को जो है वो देखा। वो मोबाइल दे दीजिए मुझे लाइट के तौर पर। तो आयत 8 से 10वीं आयत तक जितनी नेमतों का जिक्र है उन सब का एक ही रूह, अंडरलाइन करें, एक ही रूह। मतलब कितनी नेमतें हैं? तकरीबन हमने देखा है कि 9 नेमतें हैं, जिनमें से उन सब को एक ही रूह को अंडरलाइन करें, पैदा करता है या कंट्रोल करता है। राइट। सो लिखा हुआ है 12वीं आयत में एक ही रूह से, ठीक है। तो एक ही रूह, यहाँ हम फिर देखते हैं कि और हर एक ही जो है वो हर एक को एक ही नेमत नहीं दी गई। जैसे कि कुरिन्थस की कलीसिया एक ही नेमत थे, सारे बस खुश सा, तो ये उनकी इस्लाह की गई है। कभी कभी हम सब भी बस पास्टरी बनना चाहते हैं, तो खिदमतें भी तरह तरह की हैं। तो फिर एक बड़ी ख़ास बात इस जगह पर हम सीखेंगे, और इसमें 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बड़ी कुदरत के साथ काम करेंगी, और वो सुनिए क्या है। एक तो ये सीख लीजिए कि एक ही रूह जो है वो ये करता है, सारी नेमतें और खिदमतें, बरकतें, तासीरें देता है। तो एक ही रूह ये काम करता है, लेकिन तरह तरह से नेमतें होती हैं, तो सबको एक तरह की नहीं वो देता। फिर उसके बाद एक तो ये सीखते हैं, दूसरा वो फर्दन खास बात सीखी, अंडरलाइन करिए, जिसको जो चाहता है बांटता है। हालेलुया। इनू ते हाईलाइट कर लो, इनू बल्कि मैं कहना आज सुबह अपने साथ लिखकर अपने फ्रिज पर, अपने शीशे पर, या जहाँ पर आप सोकर उठते हैं वहाँ पर लिख कर लगा लीजिए। क्या है? जिसको जो चाहता है बांटता है। यह बड़ी ख़ास बात है कि जिसको जो चाहता है वो क्या करता है? बांटता है।
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور بہت ہی عام نکتہ ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے، یعنی کہ روح اپنے اختیار مطلق سے نعمتیں بانٹتا ہے، اپنے اختیار مطلق سے نعمتیں بانٹتا ہے۔ کبھی کبھی زیامی سے ڈا کے رکھنے وہ اختیار رکھتا ہے اور پھر وہ نعمتیں بانٹتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ بھی عہدے کو اختیار ہے نعمتیں بانٹنے کا، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے، چاہت ہوگی، اختیار اس کا ہے، بانٹتا وہ ہے، تو پھر میں اور آپ کیا کریں؟ اسیامی سے ڈا کے بیٹھیے۔ بلکہ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ وہ جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو ایک طرف کیا ہوگا، فخر ختم ہو جائے گا اور اترانا بھی ختم ہو جائے گا، ایک اترانا بھی ختم ہو جائے گا، دوسرا فخر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں خدا سے نہیں ملی ہے، اس لیے سانوں ہن اترانا کرنا اور فخر کس بات کا؟ ہمیں تو ہمارے پاس ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں خدا کی طرف سے نہیں ملی۔ دوسری طرف بے صبری بھی ختم ہو جاتی ہے، بے کناتی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ صبر کر لیتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے، بے صبری ختم ہو جائے گی، اور بے کناتی یعنی کہ ناشکری ختم ہو جائے گی۔ آپ کیا کریں گے کہ کیونکہ وہ لامحدود حکمت اور محبت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کون سی نعمت ملے ہے، ہلیلویا، وہ آپ پہ ہی فیصلہ کریں کہ سانو کیڑی نعمت انہیں دینی، وہ خود ہمیں دیکھے گا، وہ خود ہمیں جانے گا، اور ہم میں تو کوئی ایسی خوبی نہیں، یسوع کے خون کی وجہ سے ہم پاک کیے گئے، یسوع کے بدن میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں کون سی نعمت دے، کون سی خدمت دے، جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے، اور یہ اس حکمت اور محبت کے روح کا فیصلہ ہے کہ منو پتا ہوئے گا کہ منو کیڑی نعمت دینا چاہتا ہے، وہ کس نعمت سے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ اس لیے پھر آپ کے اندر فخر ختم ہو جائے گا، اس لیے پھر آپ کے اندر ناشکری ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کے اندر گھمنڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بے صبری ختم ہو جائے گی، چھاڑ دو پاک روح دیتے، بہت مطمئن رہنا سیکھ جائیں گے آپ، اور جو نعمت ہو جائے تھوڑا کہ جی بس وہ کرنتھیوں کی طرح پتہ نہیں کیڑی روح دے پھڑے سن، ٹو ٹائپ آف دا اسپرٹ، ون از ہولی اسپرٹ، ون از این ادر اسپرٹ، تو ادر اسپرٹ جو ہے یہ ڈیول ڈیمن سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ بھی چیک کیجئے کہ آپ کس روح سے معمور ہے، اور جو کوئی روح القدس سے معمور ہوتا ہے اور وہ خداوند پر بھروسہ کرتا ہے، یسوع کو خداوند کہتا ہے اور انتظار کرتا ہے اور راضی رہتا ہے جس میں بھی، تو اس کو بانٹنے دیجیے، یہ چاہت اس کی ہے، وہ بانٹتا خود ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ ہم نہیں جو ہے اس بے صبری اور اس میں اپنے غرور میں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے۔ یہ جو ہے لامحدود حکمت اور محبت کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کون سی نعمت ملے گی، اور اس کا فیصلہ اور چناؤ کامل ہوتا ہے، بھی وہ چنتا ہے، چنتا بھی ہوئے تے نعمتاں بھی وہی دیندہ، نو پتہ کیڑی نعمت ہے، تو بس بہ جائے پھر آرام سے، چناؤ اس کی طرف سے۔ میں نے دیکھا کبھی کبھی آج جتنے بھی لوگ دنیاوی طور پر لیڈرز چنے جاتے ہیں، ان دنوں ہمارے ملک پاکستان میں الیکشن ہے اور چناؤ کیا جا رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، میں ان سب لیڈرز کو جو پہلے چنے گئے تھے، کبھی سوچا تھا جب خدا نے آپ کو چنا تھا پہلی بار، تو آپ کا کون سا ایفرٹ تھا، آپ کا کون سی بھاگ دوڑ تھی، آپ کی کون سی چاہت تھی؟ خدا نے آپ کو چنا تھا۔ جب ایک دفعہ ہمارا چناؤ ہو جاتا ہے اور پھر بار بار ہم اپنی کوششیں ایفرٹ، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ چناؤ تو اس کی طرف سے ہے، خدا جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اور اس لیے چناؤ اور نعمتیں وہ بانٹتا ہے، اس لیے بہت مطمئن ہو جائے، اس نے آپ کو کس لیے چننا ہے، اس نے آپ کو کون سی نعمت دینی ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے، ہلیلویا، مطمئن لیجیے، جس حال میں وہ رکھتا ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کیجیے کہ چناؤ
کامل چناؤ ہوتا ہے اور ہمیں وہ بانٹتا ہے. سو یہ چاہنا کہ سب کو ایک ہی نعمت ملے اے غلط ہے. صاحب بنو باسا سے کیا رٹالا ہے, صاحب بنو باسا ہے, ایسے نہیں. جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے, اختیار اس کے پاس ہے, چناؤ اس کے پاس ہے. اگر ہر شخص ایک ہی ساز بجائے تو مختلف آوازوں کی ہم آہنگی موسیقی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو ہے کبھی بھی ایک خوبصورت موسیقی پیدا نہیں ہو سکے گی اگر سارے کوئی ساز بجائیں گے. اور اگر سارا بدن صرف زبان پر مشتمل ہوتا ہے تو ایک محمل سا عجوبہ ہی بن ہوتا ہے. یعنی کہ صاحب نے بس غیر زبان نہیں بول دیا. نعمت کے طور پر میں بات کر رہا ہوں, نعمت کے طور پر بھی غیر زبان ہے. ایک تو روح القدس کے بیپتسمے کا نشان ہے غیر زبان, اور دوسرا نعمت کے طور پر صاحب نہیں نعمت دے طور دینا, نعمتیں طرح طرح کی اور جس کو جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے, چناؤ اس کی طرف سے. بیٹھو آرام دے نال جڑے حال چنے رکھا شکر گزاری. میرا باپ ساری زندگی خدا کے گھر کی جوتے کی خدمت کر کر چلا گیا اور عہدے تو ہی راضی ہے. آپ بھی دیکھیے خدا نے آپ کو کس لیے چنا ہے, اور خدمتیں جتنی بھی ہوتی ہیں, نعمتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کلیسیا کے فائدے کے لیے. مجھے دیکھیے, مجھے بتائیے آپ کے پاس کون سی نعمت خدمت ہے, اور وہ اگر آپ کے گھمنڈ فخر کے لیے ہے تو وہ پھر روح القدس کی نہیں. روح القدس جو خدمت نعمت آپ کو دے گا اس سے کلیسیا کو فائدہ ہوگا. ایک ڈھولک بجانا والا پسینوں پسینی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بجانے سے پوری کلیسیا برکت پا رہی ہوتی ہے. ایک شخص 500 600 1000 لوگوں کے جوتوں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے, اور وہ سب کو فائدہ اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی جوتوں کی حفاظت کر رہا تھا اور وہ مطمئن رہتے. تو آپ دیکھیے کہ کیا خدا نے آپ کو کون سی نعمت دی ہے جو اس فائدہ پہنچاتی ہے کلیسیا کو اور اس پر آنے دیتی ہے. آئے آگے چلتے ہیں, ہم 12 کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر انڈر لائن کیجئے بدن کو. بدن ایک ہی ہے مگر اس کے اعضاء بہت سے. کلیئر لکھا ہوا. جنید آپ کا موبائل کا اچھا رائٹ لائٹ ہے چارج تو نہیں ہے, بس وہ نیچے پڑا ہوا تھا. خیر ہے, پاور بینک تو وہ لے آنا تھا. خیر ہے, چلے جی لائٹ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن خدا کے فضل سے ہم آن لائن ہیں, سارا جلال اس کو ملے. چلے 12ویں باب کی 12ویں آیت دیکھتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے انسان بدن ایک ہی ہے لیکن اعضاء کیا ہیں, بہت سے ہیں. انسانی بدن اتحاد اور تناؤ یعنی گناگونی جو ہے کی بہت عمدہ مثال ہے. اور بدن ایک ہی ہے, انڈر لائن کریں, مگر اس کے اعضاء بہت سے ہیں. تو کیا مطلب ہے, بدن ایک ہی ہے اور اس کے اعضاء کیا ہیں, بہت سے ہیں. اگرچہ سارے ایماندار فرق ہے مگر فرق کام کرتے ہیں, فرق ایماندار ہے, فرق کام کرتے ہیں, مگر سب مل کر ایک کار پرداز بدن جو ہیں وہ ہے, یعنی مسیح کا بدن. ہلیلویا, ہم کس کا بدن ہے, مسیح کا بدن. اور اسی طرح مسیح بھی ہے, انڈر لائن کریں, اسی طرح مسیح بھی ہے. یہاں زیادہ صحیح ترجمہ ہوگا اور اسی طرح مسیح بھی ہے. اور مسیح سے مراد صرف جلال یافتہ خداوند مسیح ہی نہیں جو آسمان میں ہے. جب لکھا نا مسیح ہی ہے تو صرف وہ جلال یافتہ مسیح کی گل نہیں ہو رہی, بلکہ مراد وہ سر بھی ہے جو آسمان میں ہے اور اس کے ممبران جو زمین پر ہیں. مسیح کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا مسیح کا بدن ہے, اور یہ سر جو ہے یہ آسمان پر ہے اور بدن جو ہے وہ کیا ہے, زمین پر ہے. سارے ایماندار مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں. گلوری ہلیلویا. جس طرح انسان بدن ایک آلہ ہے, جس طرح انسانی بدن جو ہے وہ ایک آلہ ہے جس سے انسان اپنا ظہور دوسروں پر کرتا ہے اس بدن سے, تو اسی طرح مسیح کا بدن دنیا میں وہ آلہ ہے, یعنی کلیسیا مسیح کا بدن ہے, اور مسیح کا بدن وہ آلہ ہے دنیا میں جس کے وسیلہ سے وہ خود کو دنیا پر ظاہر کرتا ہے. بولو ہلیلویا.
تو کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور کلیسیا مسیح کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ہیلیلویا۔ آئے ہم اپنی پرستی سے، اپنے کردار سے، اپنی خدمت سے، اپنے پیار سے، اپنی بندگی سے، اپنی عبادت سے، اپنے جیون سے، اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کے لمحات سے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے اس کا جلال ظاہر کریں۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہیں۔ کلیسیا زمین پر مسیح کا بدن ہے جو اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس عجیب فضل کی شہادت ہے جس سے خداوند مسیح کی ترکیب کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، جس میں ہم سب جو اس کے بدن کے اعضاء ہیں شامل ہیں۔ ہیلیلویا۔ آئے 13ویں آیت دیکھیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے ہم سب نے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا۔ ہیلیلویا۔ ہم سب نے ایک ہی روح کے وسیلہ سے روح میں ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے۔ یہاں پر زیادہ لفظی ترجمہ ایک ہی روح میں، ایسے کی لکھا ہے ایک ہی روح کے وسیلے، تو لفظی ترجمہ اس کا آتا ہے ایک ہی روح میں۔ اب روح میں کیوں ترجمہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کا یونانی لفظ دیکھیں تو یونانی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے EN، یعنی این کا ترجمہ یکساں صحبت کے ساتھ، میں کے ساتھ، یا پھر وسیلے سے ہو سکتا ہے۔ انصار کرتا ہے متن کے اوپر کہ اب کیا استعمال ہو، میں استعمال ہو صحبت کے ساتھ، میں یا وسیلے سے، تو یہ کہا پر تو لیکن جہاں ہم میں کو زیادہ لفظی ترجمہ مانتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق یونانی این کے ساتھ ہے۔ اب یعنی کہ ایک صحبت میں ہو اور ملاپ میں ہو، تو یہاں پر لکھا ہے ایک روح، ایک ہی روح میں کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح کہ وہ عنصر ہے جس میں ہم کو بپتسمہ دیا گیا ہے، اس کی صحبت میں، اس میں ہمیں کیا کیا گیا؟ بیپٹائز کیا گیا ہے۔ جس طرح پانی کے عنصر میں ہمیں بیپٹائز کیا جاتا ہے، ڈبویا جاتا ہے، ویسے ہی روح القدس میں اس کے وسیلہ سے جس میں ایماندار بپتسمہ میں، یعنی کہ ہم کو غوطہ دیا جاتا ہے، روح القدس کے اندر صحیح کر کے غوطہ دیتا جاتا ہے، جس طرح پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے، روح میں، روح کے وسیلہ سے، اس کی صحبت کے اندر گہرا میل ملاپ ایک ہو، اس کی صحبت کے اندر۔ تو اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ روح وہ ذریعہ ہے یا کارندہ ہے جو بپتسمہ دیتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی روح کے وسیلے سے یا روح میں غوطہ ہمیں غوطہ زن کیا جاتا ہے، ڈبویا جاتا ہے۔ یہ زیادہ امکانی اور قابل فہم مطلب ہے۔ روح کا بپتسمہ پینتیکوس کے دن ہوا۔ روح کا بپتسمہ کب ہوا؟ عید پینتیکوس کے دن۔ کلیسیا کا جنم بھی سے کہا جاتا ہے، روح القدس بیپٹائز ہو جانا، اس میں اس کے وسیلہ سے۔ کلیسیا اس وقت جو ہے معروض وجود میں آئی، پیدا ہوئی، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو اس بپتسمہ کے فائدے میں شریک ہوتے ہیں، ہم مسیح کے بدن کے اعضاء بن جاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ دیکھیں، جب ہم توبہ کرتے، ایمان لاتے اور پانی کا غوطے کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب روح القدس میں ہم بپتسمہ لیتے ہیں، روح القدس کے وسیلہ سے جب ہم غوطہ زن ہوتے ہیں تو ہم اس کے بدن کا حصہ، اس کے اعضاء جو ہے وہ نمایاں اعضاء کے طور پر خداوند ہمیں کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ یہاں کئی اہم نکات پر ہم غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، روح کا بپتسمہ وہ الہ عمل ہے جو ایمانداروں کو مسیح کے بدن میں شامل کر دیتا ہے اور نمایاں کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ دیکھیں میری بات سنیں، جب ہم ایمان لا کر پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم مسیح میں شامل ہوتے ہیں،
اس کے بدن میں شامل ہوتا ہے. اور جب ہم روح میں غوطازن ہوتے ہیں تو پھر ہم نمایاں طور پر اس کے بدن کا حصہ کیا کرتے ہیں؟ بن جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ پانی کے بپتسمے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر روح القدس کے بپتسمے میں ہم پر وہ نمایاں نقش و نگار اور ظاہر ہونے لگتے ہیں. اور پھر دنیا پر ہم روح القدس میں لپٹے، صحبت میں غوطازن ہوئے ہم دنیا پر کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کا بدن کا حصہ ہونے کے سبب سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم ایمان لا کر پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم مسیح کے بدن میں شامل ہوتے ہیں، اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں، اس کے جی اٹھنے میں شامل ہوتے ہیں، مسیح میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جب ہم روح القدس سے بیپٹائز ہوتے ہیں تو پھر وہی بدن کا حصہ نمایاں ہونے لگتا ہے. جی میں بچے دے نقش و نگار نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، کیا کرنے لگتا ہے، وہ نمایاں ہونے لگتے ہیں. ایسے ہی جب ہم روح القدس سے پھر اسی عہدے اس کے بدن کا ایک ایسا حصہ بنتے ہیں جو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جو ظاہر کرنے لگتا ہے مسیح کے جلال کو. وداؤٹ ہولی اسپرٹ یو کین ناٹ شو دا پاور آف دا لارڈ، گلوری آف دا لارڈ. Through the Holy Spirit you can show the power of the Lord, or you reveal the glory of the Lord by the Holy Spirit. Then you can see in the Bible, book of the Acts, after the Holy Spirit baptism, all of the apostle revealed the work of the Holy Spirit, or reveal the glory of the Lord on the world. تو جب ہم روح القدس سے بیپٹائز ہوتے ہیں تب ہم ظاہر کرنے لگتے ہیں، ہم مسیح کا بدن ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اس میں. اور جب روح القدس ہوتا ہے تو پھر ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، ایکٹیو آئے. تو اس حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں کہ متی 3:11 میں، اب ہمارے پاس چونکہ وہ لائٹ نہیں ہے ورنہ ہم یہ ساتھ ساتھ پڑھتے، تو کل سے ہم کوشش کریں گے، چونکہ یہ لائٹ کا بھی سیم ٹائم ہے، تو کل سے ہم کوشش کریں گے. ہمارے پاس خداوند نے 2 پاور بینک دیے ہوئے، اس کو لے آئیں گے تو ساتھ ہم موبائلز اور کو بھی آن کر لیں گے. تو یوحنا 1:33 آپ دیکھ سکتے ہو، اور اعمال 1:5 سے واضح ہوتا ہے. یہ ایسا فضل کا کام بھی نہیں جو نجات کے بعد اور اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. بھی ذرا سوچ لینا کہ اور جس کے باعث ایماندار زیادہ روحانی بن جاتا ہے. ایک اور چیز سننا، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی پھر جب اسی روح القدس پانے آتے اسی پھر بہت روحانی ہو جانے ہیں. تو ذرا یہ اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نقطہ دیکھ لیجئے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ جو نجات کے بعد جو ہے وہ ہم زیادہ روحانی ہو جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں. لکھا ہے 3:1 میں، جو کرنتھس کی کلیسیا تھی وہ سب کرنتھیوں نے روح میں بپتسمہ لیا تھا، تو بھی پولس ان کو جسمانی ہونے پر کیا کرتا ہے؟ جھڑکتا ہے. اچھا صاحب نے روح القدس کا بپتسمہ پایا پھر بھی جسمانی. کئی دفعہ میں اور آپ روح القدس سے بیپٹائز ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ روح کی نعمتوں، روح کے پھلوں میں گروتھ نہیں کرتا، بڑھتا نہیں ہے، تو وہ جسمانی ہی رہتا ہے، تو وہ پھر مسیح کے جلال کا سبب نہیں بنتا. مثال کے طور پر آج لوگوں کے اندر کبھی کبھی بڑا لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک روحانی شخص کو دیکھ کر کہ یہ روحانی شخص غیر زبانیں بھی بولتا ہے اور یہ جسمانی بھی ہے. کیسے جسمانی وہ جانتا ہے؟ وہ اس کی جسمانی حرکتوں کی وجہ سے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر زبانیں بھی بولتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کسی شخص نے روح القدس کا بپتسمہ پایا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگا، اور وہ یہ اس کے بپتسمہ پانے کا نشان ہے، لیکن وہ آگے جا کر روح کی نعمتوں میں، روح کے پھلوں میں نہیں بڑھا، روح میں معمور نہیں ہوتا گیا، اور وہ گروتھ نہیں کرتا گیا، وہ جسمانی رہا. تو اسی لیے کبھی کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم روح القدس کا بپتسمہ پا کر تو ہم زیادہ روحانی بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو روح القدس کرنتھس کی کلیسیا میں جھگڑے بھی تھے، اور پولس ان کو جسمانی بھی کہتا ہے، حالانکہ وہ سب دعوے دار تھے. آپ 3:1 میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ روح سے سب جو ہے نا وہ معمور تھے. تو پھر
تو اسی لیے جو ہماری نجات کا تعلق ہے، فضل کا تعلق ہے، وہ مسیح پر ایمان لانے کے سے ہے. اور لیکن جب روح القدس کی بات کرتے ہیں تو یہ روح القدس میں ہمیں آگے بڑھنا، اس کے جلال میں آگے چلنا ہے. اور یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ غیر زبانیں بولنا ہمیشہ ہی جو ہے وہ آپ کو بہت روحانی ثابت کرے گا. اور کئی دفعہ لوگ غیر زبانیں اس لیے بولتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ روحانی ثابت کرنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ غیر زبانیں بول کر لوگ جو ہے دوسرے کو کمتر، اپنے آپ کو زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں. یاد رکھیے کہ غیر زبانیں دو طرح سے ہیں. پہلا، بائبل مقدس میں جہاں کہیں پر بھی روح القدس کا بیپتسم ہوا تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے، تو وہ غیر زبان ایک نشان کے طور پر ہے روح القدس کے بیپتسمے کے، اور دوسرا نعمت کے طور پر ہے. تو اسی لیے مجھے اور آپ کو ذرا اچھے سے دیکھنا چاہیے کہ میں اور آپ جو ہے وہ روح القدس میں پیدا تو ہوئے، لیکن کیا روح القدس میں ہم بڑھے، ترقی کی، گروتھ کی، اور روح القدس میں ہم نے جو ہے وہ کہیں رنجیدہ تو نہیں ہو گیا ہم سے. آئے آگے بڑھے. دیکھیے لکھا ہے اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو خدا کے روح میں سے کیا ہوا، روح القدس ایک ہی روح سے پلایا گیا، یا وہ روح القدس میں شریک ہوئے، بیپٹائز ہوئے. یعنی روح ان کو کیا کرتا ہے، روح القدس سے وہ بیپٹائز ہو گئے، اور ان کی زندگیوں میں روح کے کام جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے ان میں روح القدس جو ہے وہ کام کرنے لگا. 14ویں آیت. ٹائم ذرا بیٹا دیکھ لیجیے، ٹائم بتا دیے تاکہ ٹائم، ہاں چلے جی چلے 14ویں اور 15ویں آیت دیکھ لیتے ہیں. سو آگے لکھا ہے طرح طرح کے اعضاء کے بغیر. یہاں پر لکھا ہے بدن کے اعضاء بہت سے ہیں. 14ویں آیت میں لکھا ہے، تو لکھا ہے طرح طرح کے اعضاء کے بغیر انسانی بدن کا ہونا ممکن نہیں ہے. ضرورت ہے کہ اعضاء بہت سے ہوں. اعضاء کیا ہوں؟ بہت سے ہوں، اور ہر اس دوسرے سے فرق ہو، اور سر کی فرما برداری میں اور دوسروں کے ساتھ تعاون کے ساتھ کام کریں. اب آپ نے دیکھا کہ اگر آپ اپنے بدن کو یا میرے بدن کو، آپ بدن کو دیکھیں تو بدن ایک ہے، لیکن اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. اسی طریقے کلیسیا میں ہولی اسپرٹ پر، خدا پر چھوڑ دیجئے، قناعت کیجئے، وہ آپ کو بانٹے گا، وہ آپ کو دے گا. اور روح القدس میں بڑھنا سیکھیے، روح القدس میں بیپٹائز ہونا سیکھیے، مسیح کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے، کلیسیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور 15ویں آیت میں ہم 15ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. اگر پاؤں اور ہاتھ کو ہم دیکھیں تو یہاں پر 15ویں آیت میں لکھا ہے، پاؤں اور ہاتھ کی بات ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند بدن کے لیے طرح طرح کے اعضاء کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے. اعضاء طرح طرح کے. تو یہ بات ہمیں دو خطرات سے بچاتی ہے جب ہم طرح طرح. نمبر ایک، اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھنا. عہدے تو بچا دیں دیے، کہاں پر لکھا ہے 15ویں سے 20ویں آیت میں یہی ہم سیکھیں گے. تو اے گلو پھر سانو کاٹ دینا. دوسرا، دوسروں کو حقیر یا کمتر سمجھنا. اے بھی یہ تو بھی جان چھوڑ دی، دوسرے نو بھی تسی حقیر نہیں سمجھو گے اور خود کو بھی حقیر نہیں سمجھو گے. تو یہ دو کام آیت 21 سے 25 میں ہم دیکھیں گے، 15 سے 20 میں ہم دیکھیں گے. اپنے آپ کو ہم کمتر سمجھنا چھوڑ دیں گے جب ہم اپنے اعضاء میں روح القدس ہمیں نعمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی حقیر نہیں جانیں گے. کہاں سے دیکھیں گے؟ 21 سے 25 میں. یعنی کہ اگر پاؤں اپنے آپ کو غیر اہم سمجھے کہ میں ہاتھ کا کام نہیں کر سکتا، تو کیسی مذاقہ خیز بات ہوگی. آخر پاؤں کھڑا ہو سکتا ہے، دیکھیں کیسے کام کرتا ہے، چل سکتا ہے پاؤں، اور دوڑ سکتا ہے پاؤں، اور اوپر چڑھ سکتا ہے پاؤں، اور متحد دوسروں کے کام کر سکتا ہے پاؤں، اور پھلانگ سکتا ہے پاؤں. تو کیسا زبردست پاؤں کے کام ہے. اس لیے ہاتھ اپنے آپ کو اس سے کمتر نہ سمجھے. سو کل ہم 16ویں آیت کو دیکھیں گے جس میں کان کا اور آنکھ کا ذکر ہے. تو اس لیے خدا نے جس کو جو نعمت بانٹی ہے وہ نہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور نہ دوسرے کو کمتر سمجھے، اور نہ ہاتھ پاؤں سے کمتر ہے اور نہ پاؤں ہاتھ سے کمتر ہے.
نہ کان آنکھ سے کمتر ہے اور نہ آنکھ کان سے کمتر ہے. اس کو ہم دیکھیں گے. اس لیے جس نعمت کو خدا نے آپ کو دیا, جو خدمت خدا نے آپ کو دی ہے, جس دوسرے کو دیا, اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں گے آج کے سارے کلام کے لیے, آج کے اس موقع کے لیے. اور میں نے بتایا کہ منڈے سے جو ہے میں خدمت میں ہوں گا اور اوینلیس ماریا جو ہے وہ آن لائن ہوں گی, اور میرا بشارتی ٹرپ ہوگا اور میں انجیل دن رات سناؤں گا. اس لیے مختلف جگہیں مختلف موقع ہوں گے. تو آئیں بھائی بیٹے جنید کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں آج کی ساری کلام کے لیے, آج کی عبادت کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے. آپ بھی دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. آئیں جلدی سے. پریز دا لارڈ, ہیلیلویا. قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ, خداوند میں تیری خدا باپ تیری پاک حضوری میں آتے, تجھے تیرے پکارتے, نام کو جلال تجھے مبارک کہتے, تجھے زندہ پاک خدا ہے. خدا تجھے بشکر و کرم, میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا تیرے نام کو جلال دیتا ہوں. اس زبیدہ وقت اس گھڑی کے لیے خدا ہاں خداوند ذیشان نے ہماری مسیح کے لیے زندگی میں برکت بخش چاہتے ہیں. دی خداوند کہ کاشف صبح ادریس سویرے کے تیرے لیے حضور میں برکت جھک چاہتے ہیں. سکیں, تجھے پکار اور سکیں, عاشق تیری بھائی کے لیے میٹھی برکت آواز چاہتے کو ہیں. سن خداوند سکے. لورین بابر کے میں لیے تیرا برکت چاہتے ہیں. شکر خداوند کرتا ہوں اور تیرے خداوند فضل تیرے کے خادم لیے, ہوتے تیرے ہوئے اسلام کے لیے, کاشف کے لیے برکت جو چاہتا تو نے ہوں. ہماری خداوند زندگیوں ایلون پر بابر کیا کے لیے خداوند, خداوند کہ صبح سویرے عظیم تیرے اللہ حضور کے میں لیے آ برکت کر چاہتا ہوں. خداوند تیری علیشا میٹھی کے لیے آواز کو برکت سننے چاہتا ہوں. والے نسیم جاوید کے سمجھنے گھرانے والے کے لیے ہوں برکت خداوند, چاہتا ہوں. اسے اپنی زندگی میں لینے والے ہوں. ایلون بابر کے لیے میں تیرا برکت چاہتا ہوں. شکر خداوند کرتا اس کے ہوں گھرانے تیرے کو فضل کے لیے, تیری شکر گزاری ہو خدا. آج کے کلام کے لیے خدا, میں تیری برکت تیرے فضل کو مانگ لیتا ہوں خدا. جتنی زندگیوں نے خدا تیری میٹھی آواز کو سنا ہے خدا, تیرے کلام کو سیکھا ہے خدا, ان پر ان کے گھرانوں پہ تیری برکت تیرے فضل والا ہاتھ ٹھہرا ہے خدا. تیرا جلال والا ہاتھ ہے خدا. تو اپنا فضل والا ہاتھ ان کی زندگی پر بڑھا خدا, انہیں اپنا فضل اپنے جلال گری خدا کثرت کا استعمال تاکہ خدا وہ تیری انجیل کی بشارت کرے, وہ تیرے کلام کو سیکھے خدا, دنیا کے انتہا تک پہنچانے والے خدا, تیرے نام کو جلال دینے والے خدا, اپنے کھانے کے بدلے خدا, تجھے گہرے طور سے جاننے والے خدا, تُنے مکاشفہ دیا خدا, تو اپنا جلال ہے بیداری کو بھیج خدا, پاکرو کی آگ لگا خدا, خدا میں تیرا فضل مانگتا ہوں. تو خدا تیرے بندہ کے لیے خدا, تیرے حضور میں برکت کی دعا مانگتا ہوں خدا, کہ ہر روز انہیں مکاشفہ دیتا ہے خدا, ہر روز تو اپنے جلال کی استعمال کرتا ہے خدا, خدا اپنے بندہ کو اپنے جلال کے خدا لیے دنیا بھر میں خدا کثرت کا استعمال کرتا ہے تاکہ تیری بشارت خدا دنیا کے انتہا تک خدا, تیری انجیل کا کام دنیا کے کونے کونے تک خدا, لوگ تجھے گہرے طور سے جاننے والے, لوگ تجھے پکار سکے خدا, تجھے اے باپ کہہ سکے خدا, تیرے آگے جھک سکے خدا, تجھے تیرے نام کو جلال دے سکے خدا, تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا خدا, او خدا اس دنیا میں رہ کر خدا تیری انجیل کی بشارت ہو خدا, لوگ تیرے آگے گھٹنے ٹیکیں خدا, تیرے آگے جھک جائیں خدا, وہ زندہ خدا کو جانے خدا, اس کی پہچان کرے, او خدا اس کی صلیب کی پہچان کرنے والے ہو خدا, جس پر تو نے خدا ہماری خاطر جان دی خدا, کانٹوں کا تاج ڈالا خدا, تو کٹائے خدا, او خدا تاکہ ہم اس زمین پر رہ کر خدا تیرے نام کو جلال دے سکے, تیرے نام کی جے جے کار کر سکے خدا. میں تیری برکت تیرا فضل مانگتا ہوں خدا, تیرا اطمینان مانگ لیتا ہوں خدا, تو زور دے خدا, تو خدا نکموں کو چنتا ہے, ہم نکمے ہیں خدا, ہم حقیر ہیں خدا, تو ہمیں چنتا ہے خدا, اپنے حضور میں لاتا ہے خدا, تاکہ خداوند خدا تیری انجیل کو خدا سیکھنے والے ہوں, تو خداوند خدا تیری انجیل کی بشارت کرنے والے ہوں, تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں خدا, تو خداوند خدا فضل والا ہاتھ بڑھا خدا, او خداوند تیرا فضل مانگتا ہوں خدا, تیری بیداری مانگ لیتا ہوں خدا, او خدا تیری بیداری ہے خدا, لوگ بیدار ہوں خدا, صبح سویرے خدا تیرے حضور میں اٹھے خدا, تجھے پکارنے والے ہوں, تیرے آگے جھکنے والے ہوں, تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں خدا, میں تیری برکت مانگ لیتا ہوں, تیرا رحم ہے خدا, جتنے لوگ خدا تیرے حضور میں اپنی ریکویسٹ لائے خدا, ان کی ریکویسٹ کو سن خدا, ان پہ دھیان لگا خدا, او خداوند خدا جو بے روزگار ہے خدا, انہیں روزگار دے خدا, جو خداوند خدا بیمار
بیمار ہے خدا خدا بیماری کے بستر پہ ہے خدا خدا انہیں یسوع مسیح کے نام سے شفا دے خدا خدا تو اپنا جلال والا ہاتھ اس کی زندگی میں بڑھا خدا خدا ہر طرح کی بیماری اس کی زندگی سے جاتی ہے خدا خدا وہ شفا پا کر خدا خدا تیرے نام کو جلال دینے والا ہو تیرے نام کو جے جے کار کرنے والا ہو خدا خدا میں تیری برکت مانگتا ہوں خدا خدا جتنے لوگ خدا خدا تیرے حضور میں آئے ہیں خدا خدا تو سویرے آن لائن ہیں خدا خدا جو آئے ہیں خدا خدا ان پہ تیری برکت تیرا فضل والا ہاتھ مانگتا ہوں ان کے باعث ان کے گھرانوں میں خدا نجات کا کام ہو خدا ان کی آس و اولاد بدلے خدا ان کے گھرانے بدلے خدا ان کے خاندان بدلے خدا تجھے جانے خدا تیرے حضور میں جھکنے والے ہو اپنے گناہوں کے اقرار کرنے والے ہو میں تیری برکت مانگ لیتا ہوں تیرا رحم ہے خدا خدا تو چھو پا کر برکت دے خدا خدا مانگ تو تیرے پیارے بیٹے خدا یس لارڈ آمین ہاللویا پریز دا لارڈ گلوری 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 آئیں خداوند کی سکائی دعا کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت روح القدس کی رفاقت شراکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے آمین